یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا تو شکار ہیں، لیکن اس سے آگے کیسے بڑھا جائے گا، معاملات کیسے طے پائیں گے؟ اور افغان طالبان نے جو وعدے کیے پوری دنیا کے سامنے، جو معاہدے کیے ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ امداد بھی لے گئی، امریکہ سے امداد لی گئی، یو اے ای سے امداد لی گئی، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن آج بھی وہاں کیمپس موجود ہیں، تربیت گاہیں موجود ہیں، اور پاکستان پر ہر روز کوئی نہ کوئی حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اس صورتحال کا جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر، ساتھ ہی دنیا کے وہ تمام معاہدے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس موقع پہ افغان طالبان نے معاہدے کیے، دنیا کو یقین دہانی کرائی کہ ہم افغانستان کو ایک پرامن ملک بنائیں گے اور افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں تمام ان چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی کہ کس طریقے سے کالعدم تحریک طالبان کو وہاں سے سپورٹ کی جا رہی ہے، ان کو سیکورٹی پاسز دیے جا رہے ہیں، ان کے رہنماؤں کی گرفتاری سے استثناء انہیں قرار دیا گیا ہے۔ پھر وہاں سے لوگ جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر اگر جاتے ہیں تو لوگ سوالات کیوں نہ اٹھائیں، کیونکہ اگر وہاں پہ دہشت گرد پنپ رہے ہوں گے تو یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بھی ہے، اس ریجن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ بڑے معزز آج مہمان ہوں گے، آپ کے سامنے رپورٹس بھی رکھیں گے، ایک جائزہ رپورٹس بھی ہوں گی، اب تک کے اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے ہوں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ افغان طالبان نے جو آج تک کیا پاکستان کی طرف سے بھرپور سپورٹ کے باوجود، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور کابینہ کے رکن جناب حذیفہ رحمان صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر سفارتکار جناب جمیل احمد صاحب، جبکہ ماہر افغان امور احسان ٹیپو محسود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، ہمارے ساتھ عبداللہ گل صاحب بھی موجود ہوں گے، تحریک نوجوانان کے سربراہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز اور بریگیڈیئر حامد سعید بھی ہمیں وقتاً جب موقع ملے گا تو ان سے بھی ہم فون پہ بات کریں گے۔ ملک صاحب، فواد سکرین پہ بھی آپ دیکھیں گے وہ سارے اعداد و شمار، اس تمام رپورٹس کہ جو مرتب کی گئی ہیں، جو مختلف اداروں کی رپورٹس ہیں، یہ محض سیاسی الزامات یا بیانات نہیں ہیں، بلکہ وہ رپورٹس ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، میڈیا کا گلا وہاں کس طریقے سے بند کیا گیا ہے، خواتین کے حقوق کس طریقے سے پامال کیے گئے ہیں، وہاں تعلیمی اداروں پر خواتین پر پابندی ہے، جبکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ یہ بھی سامنے رکھیں گے، لیکن پروگرام کا آج کی ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، ڈیبیٹ کے اندر ہم 2 گھنٹے کی یہ ڈیبیٹ ہوگی، 8 سے 9 اور پھر 10 سے 11 آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ ہم اس کے اوپر اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ اس کا دوسرا سیزن ہم کر رہے ہیں، اور افغان طالبان کے بیہیویئر اور پھر پاکستان کو درپیش چیلنجز افغان معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن سر، یہ سلسلہ رکے گا نہیں، ہم وقتاً فوقتاً ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے جو ہے وہ اس طرح کے مختلف موضوعات کے ساتھ، مہمانوں کے ایک بڑے پینل کے ساتھ اور ڈسکشن کے لیے ایک بھرپور وقت کے ساتھ موجود۔ ڈیبیٹ کو اوپن کرتے ہیں، سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ جمیل احمد خان صاحب، سر میں سٹارٹ آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کیونکہ سفارتی معاملہ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے مختلف وزراء یا طالبان حکومت کے مختلف ترجمان اس سارے مذاکرات کی کہانی ہمیں اپنی ٹی وی اسکرینز پر بتاتے نظر آتے ہیں کہ جس کے حوالے سے پاکستان نے خاموشی رکھی ہوئی ہے۔ تو سر، کیا یہ خاموشی کسی وجہ سے ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں سفارتی معاملات پہ خاموشی رکھی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی مذاکراتی ٹیم نے اب تک ان تمام معاملات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ جس کے انہوں نے مطالبات افغان طالبان سے کیے؟ کیونکہ افغان طالبان ہی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ آپ فتویٰ دیجئے، دارالافتاء تک جائیے اور ان تمام لوگوں کو غیر مسلم یا غیر قانونی قرار دیجئے کہ جو پاکستان کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں۔ تو سر، پاکستان اپنا اسٹانس اس طریقے سے رکھنا نہیں چاہتا، کوئی اس کے اندر احتیاط ملوز خاطر ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، احتیاط تو ملوز خاطر ہے، اس لیے کہ ہمارے جو بہت بہتر اور بہترین کرم فرما جو ہمارے ثالث ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، اور اس میں جب تک کہ جوائنٹ اعلامیہ ثالثوں کی طرف سے نہ آتا یا آئندہ آنے والے دنوں میں اگر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا جس کی امیدیں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں جب تک وہ صورتحال نہ ہو تو پاکستان اپنے بڑے مربوط طریقے سے اور بڑے میچور طریقے سے آج کل اپنی فارن پالیسی کے معاملات کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے مارکہ حق کے بعد بھی جتنے بیانات ساروں کا ایگزامن کیا ہے میں نے، 26 اپریل کو جو اعلامیہ شائع کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، اس وقت سے لے کے آخر وقت تک مارکہ حق کے ایک منطقی انجام تک پہنچنے کا اور جنگ جیتنے کا، ان تمام کا اگر احاطہ کیا جائے تو بڑے میچور، تو یہ بھی ایک میچورٹی کی نشانی ہے کہ جب تک کہ ہمارے ثالث
اور جب تک کہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس میں نہ نکلتی اس سے پہلے یہ بات درست ہے کہ یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں لیکن وہ غیر مصدقہ طریقے سے سامنے آئی ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ جناب امیر متقی صاحب نے کچھ چیزوں پر سے پردہ اٹھایا ہے. لیکن بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیمانڈ تو وہ بڑی معقول سی ڈیمانڈ تھی جو کہ این انٹرنیشنل معاہدوں کے مطابق تھی اور جس پہ کہ تمام کے تمام ہمارے سفارتی معاملات بھی جس پہ تھرائیو کرتے ہیں. مثال کے طور پر سارے کا سارا آغاز کہاں سے شروع ہوا؟ دوحہ ایگریمنٹ پر جب افغان طالبان نے سائن کیا اور انہوں نے ان تمام کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کیا اور اس میں سب سے بڑی جو کنڈیشن تھی کہ افغان سرزمین کسی دہشت گرد گروپ کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اور اسی دوحہ ایگریمنٹ کو انٹرنیشنل بین الاقوامی دستاویز کی اہمیت یعنی قانونی اہمیت کس طرح مل گئی کہ سپٹمبر کے مہینے میں 2021 میں اس کو سیکیورٹی کاؤنسل نے انڈورس کر دیا. تو اس لیے یہ ایک بین الاقوامی دستاویز بن گئی اور پھر یہ ایک حصہ بن گیا کہ یہ بین الاقوامی قانون کا ایک حصہ بن گیا کہ لازم ہے ان تمام اسٹیک ہولڈرز پر کہ وہ اس کی پاسداری کریں. تو کیونکہ طالبان نے اس کی پاسداری نہیں کر سکا اور ہر مرتبہ متعدد بار طالبان کہہ چکا ہے بلکہ اب کل کے بیان میں بھی محترم امیر متقی صاحب کے بیان میں بھی انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین پر کوئی دہشت گرد گروپ نہیں ہے جبکہ یہ بات اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اقوام متحدہ کے چلے پاکستان تو جو بات کر رہا ہے ثبوت کے ساتھ کر رہا ہے اس پہ آ جاتے ہیں لیکن ایک اقوام متحدہ کا ادارہ سیکیورٹی کاؤنسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے 3 مرتبہ اپنی رپورٹس کو مرتب کیا اور 3 مرتبہ اس نے نشاندہی کی ہے وہ 20 سے زائد جو ٹیررسٹ گروپ اس وقت پنپ رہے ہیں جو جن کو کہ دوام بخشی جا رہی ہے اس میں افغانستان میں ان کا ذکر ہو چکا ہے. تو پاکستان نے بھی تو یہی بات کی نا کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور ہم سے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو پورا کر لیں اور اس کو ان کو پورا کرنے سے انکاری ہیں وہ بیسیکلی. جمیل صاحب میں سب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ٹیپو صاحب میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں حذیفہ صاحب کو شامل گفتگو کروں گا کہ تاکہ پتہ لگ سکے پاکستان اس وقت کہاں موجود ہے. آپ کے پاس جو سوال ہے جو جمیل صاحب نے اٹھایا کہ متقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی ٹیرر گروپ کوئی دہشت گرد گروپ موجود نہیں ہے. آپ تو زمینی حالات سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں جو افغانستان میں. تو یہ سوال میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا. ذرا میں پہلے حذیفہ رحمان صاحب سے پوچھوں. حذیفہ صاحب اب تک جو مذاکرات میں چیزیں طے ہوئیں یا پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے طالبان کو کسی جگہ پر کاؤنٹر کیا ہے کسی جگہ پر پاکستان نے طالبان کو مجبور کیا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان دہشت گرد فتنہ الخارج کو جو وہ روکے اس کو جو ہے وہ ہندوستان کی سرپرستی میں پاکستان میں کارروائیوں سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے آگے بند باندھے. کوئی پاکستان کو کامیابی ملی ہے حذیفہ صاحب؟ حکومت کیا سمجھتی ہے؟ جی بہت شکریہ جی. میں آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں نے کئی افغان طالبان کی انٹرویوز بھی کیے. یہ ذبیح اللہ مجاہد جو ہے پہلے جلال الدین حقانی کے چھوٹے بیٹے نصیر الدین حقانی ہوا کرتے تھے جو اصل میں ملا عمر کے آفیشل سپوکس پرسن تھے.